السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ؟ آئی ہوپ آپ سب بڑھیا ہوں گے۔ تو دوستو آج کی اس کلاس میں اپن پڑھنے والے ہیں کلاس 10 اردو کی، جو آپ کی بک دے رکھی ہے نوائے اردو، جو کہ تھرڈ لینگویج کے طور پہ دی ہوئی ہے۔ تو دوستو اس کلاس میں اپن پڑھنے والے ہیں جو فرسٹ چیپٹر ہے حصہ نثر میں۔ تو اس کے اندر جو فرسٹ چیپٹر ہے اپنی مدد آپ، جو کہ سر سید احمد خاں کے دوارا لکھا ہوا ہے۔ تو دوستو اس کلاس کے اندر سب سے پہلے اپن مصنف کے بارے میں پڑھیں گے، دین اپن چیپٹر کے اوپر آئیں گے۔ تو کلاس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں۔ تو بڑھتے ہیں اپن آج کی کلاس کی طرف۔ سر سید احمد خاں 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام میر متقی اور والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ سر سید کی والدہ نہایت مذہبی، خوش سلیقہ اور تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ تو دوستو جو اپنے فرسٹ اور سیکنڈ سینٹنسز پڑھے ہیں، اس کے اندر آپ کو کچھ فیکٹس دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ آپ کے ایگزام کے نظریے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو فرسٹ لائن ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، سر سید احمد خاں 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی میں۔ ان کے والد اور والدہ کا نام دے رکھا ہے، جو کہ آپ کے ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے ون لائنر کے طور پر، تو یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ سر سید کی ابتدائی تربیت والدہ کے زیر سایہ ہوئی، یعنی دوستو جو ان کی پراتھمک یا جو پرارمبک شکشا تھی وہ ان کی والدہ کے دوارا ان کو دی گئی، یا ان کے بزرگ شاہ جہاں کے عہد میں ہندوستان آئے اور مغل سلطنت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوئے۔ 1838 عیسوی میں سر سید دہلی میں سر رشتہ داری کے عہدے پر سرکاری ملازم ہو گئے۔ رفتہ رفتہ یعنی دھیرے دھیرے اس عہدے سے ترقی کر کے صدر امین کے عہدے تک پہنچے۔ بہادر شاہ کے دربار سے سر سید کو عارف جنگ جواد الدولہ کا خطاب ملا۔ تو دوستو آپ کو یہ چیز بھی یاد رکھنا ہے کہ سر سید کو بہادر شاہ کی طرف سے کون سا جو خطاب ہے، وہ کون سا خطاب ملا، آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ سر سید نے 1849 میں انگلستان کا سفر کیا اور وہاں سے لوٹ کر 1870 عیسوی میں رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ دوستو آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ تہذیب الاخلاق جو رسالہ ہے وہ سر سید نے کب جاری کیا، تو آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے 1870 میں۔ انہوں نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ اس سوسائٹی میں بہت سی اہم کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرایا گیا اور سائنس پر لیکچر دیے گئے۔ اسی سوسائٹی کے زیر اہتمام اخبار سائنٹیفک گزٹ جاری کیا گیا۔ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو یہ اخبار ہے سائنٹیفک گزٹ، جو کہ سوسائٹی، کون سی سوسائٹی دوستو؟ سائنٹیفک سوسائٹی کے زیر اہتمام یہ اخبار جاری کیا گیا۔ سر سید نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے 1857 عیسوی میں مدرسۃ العلوم قائم کیا، جو 1877 عیسوی میں مومڈن اینگلو اورینٹل کالج میں تبدیل ہو گیا۔ تو دوستو جو سر سید نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے 1857 میں تو مدرسۃ العلوم قائم کیا، تو اس کا بعد میں جا کر نام چینج ہوا، جو کہ 1877 میں مومڈن اینگلو اورینٹل کالج میں تبدیل ہو گیا، اور 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا۔ تو دوستو سب سے پہلے سر سید نے مدرسۃ العلوم قائم کیا، اس کے بعد یہ مومڈن اینگلو اورینٹل کالج بنا، کالج سے یہ یونیورسٹی بن گیا۔ تو یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے۔ سر سید کا انتقال 1898 میں علی گڑھ میں ہوا۔ سر سید احمد خاں ایک بلند پایہ مصنف یعنی لیکھک ہوتا ہے دوستو، مفکر یعنی ایک وچارک ہوتا ہے، اور مسئلہ اور مدبر تھے۔ انہوں نے اردو نثر سے تصنع اور مشکل پسندی کو دور کیا اور آسان عام فہم زبان میں خیالات کا اظہار کیا۔ اسی وجہ سے انہیں جدید اردو نثر کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ سر سید نے آثار السنادید، تاریخ سرکشی بجنور، اسباب بغاوت ہند اور خطبات احمدیہ وغیرہ تصانیف لکھی۔ تو دوستو ان کی یہ جو تصانیف ہے یہ ساری کی ساری امپورٹنٹ ہے، آپ کو یہ یاد رکھنی ہے، اور یہ ایگزام کے نظریے سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو آپ کو یہ چیزیں ساری یاد رکھنی ہے۔ مضمون اپنی مدد آپ سر سید کا بہت مشہور مضمون ہے۔ اس مضمون میں سر سید نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے، اور جب یہ بہت سے شخصوں میں پایا جائے تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔
تو تو دوستو یہ جو مضمون ہے اپنی مدد آپ جو کہ آپ کے نصاب میں یعنی آپ کے سلیبس میں دیا ہوا ہے، تو اس کو اپن پڑھیں گے اگلی کلاس میں۔ باقی جو آپ نے اس کلاس میں پڑھا ہے آپ اسے بار بار دوران کریں تاکہ آپ کو یہ یاد رہے۔ تو بس آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر یہ کلاس آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ لائک کر سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں۔